أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج ایک سریے کا ذکر کروں گا جو سریہ پرتا کہلاتا ہے. یہ سریہ 10 محرم 6 ہجری کو ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ہمراہ کرتا کی جانب بھیجا. کرتا جو ہے یہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی جو ذریعہ کے نواح میں بکرات نامی جگہ پر رہتے تھے. بکرات مدینہ سے 7 راتوں کی مسافت پر تھا. اور ذریعہ بنو کلاب کی ایک قدیم بستی تھی. یہ بھی مدینہ سے 7 راتوں کی مسافت پر تھی جو پرانی تاریخوں میں جو روایات ملتی ہیں اس کے مطابق. آج تک اس فاصلے کم ہو گئے ہوں گے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ذریعہ مدینہ سے 1 یا 2 راتوں کی مسافت پر تھی. ان 3 صحابہ میں حضرت عباد بن بشر، حضرت سلمہ بن سلامہ 30 صحابہ میں سے، اور حضرت حارث بن خزمہ شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو رات کو چلنے اور دن کو چھپنے اور ان پر اچانک حملہ کرنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ جب وہ شربہ نامی جگہ پر تھے، شربہ بھی نجد میں ایک جگہ تھی، انہیں کچھ سواریاں ملیں. حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ وہ اس سے پوچھیں کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ قبیلہ محارب کے لوگ ہیں. انہوں نے قریب ہی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑا ہے. یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان کو اتنی مہلت دی کہ ان کے جانور پانی کے گرد بیٹھ گئے تو مسلمانوں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا. ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا اور باقی سب بھاگ گئے. جو بھاگ گئے ان کو تعاقب نہ کیا گیا. صحابہ نے اونٹوں اور بکریوں کو ہانکا اور عورتوں کو کچھ نہ کہا. پھر وہاں سے چل پڑے اور جب ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے وہ بنو بکر کو دیکھ سکتے تھے تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت عائض بن بصر کو بنو بکر کی طرف حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا. حضرت عائض نے واپس آ کر حضرت محمد بن مسلمہ کو حالات سے آگاہ کیا. پھر حضرت محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور بنو بکر پر حملہ کیا. ان میں سے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور اونٹ اور بکریوں کو ہانک لائے اور مدینہ کی طرف تیزی سے چلے. حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے چند ساتھیوں کو بکریوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا اور اونٹوں کو ہانک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے پہنچ گئے. اس کے بعد بکریاں بھی پہنچ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خمس نکالا اور باقی حضرت محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں نے تقسیم فرما دیا. ایک اونٹ کو 10 بکریوں کو برابر رکھا گیا. یہ تاریخ کی ایک کتاب میں روایت ہے، پوری کیونکہ تفصیل نہیں ہے، اسے لگتا ہے اتنا بڑا ظلم ہوا. آگے اس کی وضاحت بھی آ جائے گی. کل 150 اونٹ اور 3000 بکریاں تھیں.
اس مہم کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ 19 راتیں مدینہ سے باہر رہے اور 29 محرم کو 6 ہجری کو مدینہ واپس آئے۔ اس کی تفصیل میں مختلف کتابوں سے تاریخ سے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو تاریخ نمایا وہ اس طرح ہے کہ ابھی 6 ہجری شروع ہی ہوا تھا اور قمری سال کے پہلے مہینہ یعنی محرم کی ابتدائی تاریخیں تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل نجد کی طرف سے خطرے کی اطلاعات پہنچیں۔ یہ اندیشہ قبیلہ قرطاع کی طرف سے تھا جو قبیلہ بنو بکر کی ایک شاخ تھی اور نجد کے علاقے میں بمقام ذریعہ آباد تھا جو مدینہ سے 7 یوم کی مسافت پر واقع تھا۔ یہ خبر پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 30 سواروں کا ایک ہلکا سا دستہ اپنے ایک صحابی محمد بن مسلمہ انصاری کی کمان میں نجد کی طرف روانہ فرما دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں کچھ ایسا رعب پیدا کر دیا کہ وہ معمولی سے مقابلے کے بعد ہی بھاگ نکلے، اور گو اس زمانے کے طریقے جنگ کے مطابق مسلمانوں کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ دشمن کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیتے کیونکہ دشمن انہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا، مگر محمد بن مسلمہ نے عورتوں اور بچوں سے کوئی تعارض نہیں کیا اور عام سامان غنیمت لے کر جو اونٹوں اور بکریوں پر مشتمل تھا مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ یہ وضاحت ہو گئی کہ دشمن قوم تھی، پلاننگ کر رہے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کی، اس کے سدباب کے لیے انہوں نے بھیجا تھا، اور وہاں بھی یہ نرمی دکھائی کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اس موقع پر ثمامہ بن اسال کا قیدی بننا اور اسلام قبول کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سریہ قرطاع سے واپسی پر ثمامہ بن اسال کے قید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل میں سیرت ختم النبی میں لکھا ہے کہ اس مہم یعنی سریہ قرطاع کی واپسی پر ثمامہ بن اسال کے قید کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ شخص یمامہ کا رہنے والا تھا اور قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک بہت بااثر رئیس تھا، اور اسلام کی دعوت میں اس قدر بڑا ہوا تھا کہ ہمیشہ بے گناہ مسلمانوں کے قتل کے درپے رہتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایلچی اس کے علاقے میں گیا تو اس نے تمام قوانین جنگ کو بالائے طاق رکھ کر اس کے قتل کی سازش کی، بلکہ ایک دفعہ اس نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی ارادہ کیا۔ جب محمد بن مسلمہ کی پارٹی ثمامہ کو قید کر کے لائی تو انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے، بلکہ انہوں نے اس سے محض شبے کی بنا پر قید کر لیا تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ثمامہ نے بھی کمال ہوشیاری کے ساتھ ان پر اپنی حقیقت ظاہر نہیں ہونے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسلام کے خلاف خطرناک جرائم کا مرتکب ہو چکا ہوں، اور اگر اسلام کے ان غیرت مند سپاہیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں تو وہ شاید مجھ پر سختی کریں یا قتل ہی کر دیں، کیونکہ خود یہ بہت سارے ایسے کام کر چکا تھا جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا، مگر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہتر سلوک کی توقع رکھتا تھا۔ وہ خیال تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں تو وہاں مجھ سے بہتر سلوک ہوگا۔ چنانچہ مدینہ کی واپسی تک محمد بن مسلمہ کی پارٹی پر ثمامہ کی شخصیت مخفی رہی۔ مدینہ پہنچ کر جب ثمامہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں سے فرمایا کہ جانتے یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حقیقت حال ظاہر کی۔ اس کے بعد آپ نے حسب عادت ثمامہ کے ساتھ نیک سلوک کیے جانے کا حکم دیا، اور پھر اندرون خانہ تشریف لے جا کر گھر میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ کھانے کے لیے تیار ہے ثمامہ کے لیے باہر بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے صحابہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ثمامہ کو کسی دوسرے مکان میں رکھنے کے بجائے مسجد نبوی کے صحن میں ہی کسی ستون کے ساتھ باندھ کر قید رکھا جائے، جس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ آپ کی مجالس
اور مسلمانوں کی نمازیں ثمامہ کی آنکھوں کے سامنے منعقد ہوں اور اس کا دل ان روحانی نظاروں سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اس میں باندھا گیا تھا، یہ نہیں کہ اس میں باندھا جاتا ہے کہ وہ متاثر نہ ہوتا اور غصے میں رہتا، بلکہ نرمی سے آرام سے ہی باندھا گیا ہوگا، جس طرح ایک قیدی کو باندھا جاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں بھی ہلا سکے وہ۔ ان ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح کے وقت ثمامہ کے قریب تشریف لے جاتے اور حال پوچھ کر دریافت فرماتے کہ ثمامہ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ ثمامہ جواب دیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کو اس کا حق ہے، کیونکہ میرے خلاف خون کا الزام ہے، لیکن اگر آپ احسان کریں تو آپ مجھے شکر گزار پائیں گے، اور اگر آپ فدیہ لینا چاہیں تو میں فدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ 3 دن تک یہی سوال و جواب ہوتا رہا۔ آخر تیسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ثمامہ کو کھول کر آزاد کر دو۔ صحابہ نے فوراً آزاد کر دیا اور ثمامہ جلدی جلدی مسجد سے نکل کر باہر چلا گیا۔ غالباً صحابہ یہ سمجھے ہوں گے کہ اب وہ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائے گا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ ثمامہ کا دل مفتوح ہو چکا ہے، اب اس پہ وسلم کی قوت غصیہ کا اثر ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ ایک قریب کے باغ میں گیا اور نتیجہ بھی یہی نکلا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ ایک قریب کے باغ میں گیا اور وہاں سے نہا دھو کر واپس آیا، اور آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا کہ مجھے تمام دنیا میں آپ کی ذات سے اور آپ کے دین سے اور آپ کے شہر سے سب سے زیادہ دشمنی تھی، لیکن اب میں آپ کی ذات اور آپ کا دین اور آپ کا شہر اب مجھے آپ کی ذات اور آپ کے دین اور آپ کا شہر سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس دن شام کو جب حسب دستور ثمامہ کے لیے کھانا آیا تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھا کر چھوڑ دیا، جس سے صحابہ نے تعجب کیا کہ آج تک تو ثمامہ بہت زیادہ کھاتا رہا تھا، قید کیا ہوا تو باندھا ہوا تھا، اس سے بھی یہاں بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح قید تھا کہ وہ کھا پی سکتا تھا، اور باندھا اس طرح ہوا تھا کھا پی سکتا تھا، اور وہ خاطر مدارت کی جاتی تھی اس کو کھانے میں۔ بہرحال اس نے تھوڑا کھایا ہے، اور پہلے بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، پیٹو تھا، لیکن اب اس نے بہت تھوڑا کھانا کھایا ہے۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، صبح تک ثمامہ کافروں کی طرح کھاتا تھا اور اب اس نے ایک مسلمان کی طرح کھایا ہے، اور آپ نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے مگر مسلمان صرف 1 آنت میں کھاتا ہے۔ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ جہاں ایک کافر تو دنیاوی لذات میں انہماک ہوتا ہے اور گویا وہ اسی میں غرق رہتا ہے، وہاں ایک سچا مسلمان اپنی جسمانی ضروریات کو صرف اس حد تک محدود رکھتا ہے جو زندگی کے قیام کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسے حقیقی لذت صرف دین میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ 7 کے عدد سے حسابی عدد مراد نہیں ہے، بلکہ عربی محاورے کی روح سے 7 کا عدد کثرت اور تکمیل کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گویا مراد یہ ہے کہ ایک کافر دنیاوی لذات میں غرق رہتا ہے اور اس کی ساری توجہ دنیا میں صرف ہوتی ہے، مگر ایک مومن اپنے آپ کو دنیاوی لذات سے روک کر رکھتا ہے اور ضرورت حقہ کی حد سے آگے نہیں گزرتا، کیونکہ اس کی حقیقی لذات کا میدان اور ہے۔ یہ تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری میلان اور آپ کے ذاتی خلق کا ایک نہایت سچا آئینہ ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ثمامہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے عادیوں نے مجھے قید کیا تھا تو اس وقت میں خانہ کعبہ کے عمرے کے لیے جا رہا تھا، اب مجھے کیا ارشاد ہے؟
آپ نے اس کی اجازت دی اور دعا کی، اور ثمامہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ثمامہ نے جوش ایمان میں، اب اس کا جوش ایمان بالکل اور شکل اختیار کر گیا تھا، کہاں مخالفت تھی، کہاں ایمان کا جوش تھا۔ وہاں اس نے قریش کے اندر برملا تبلیغ شروع کر دی۔ مکے پہنچ کے قریش نے نظارہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور انہوں نے ثمامہ کو پکڑ کر ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ وہ یمامہ کے علاقے کا رئیس ہے اور یمامہ کے ساتھ مکے کے گہرے تجارتی تعلقات ہیں، وہ اس ارادے سے باز آ گئے اور ثمامہ کو برا بھلا کہہ کر چھوڑ دیا۔ مگر ثمامہ کی طبیعت میں سخت جوش تھا، اور قریش کے وہ مظالم جو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کرتے رہے تھے، وہ سب ثمامہ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس نے مکے سے رخصت ہوتے ہوئے قریش سے کہا کہ خدا کی قسم، آئندہ یمامہ کے علاقے سے تمہیں غلہ کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں گے۔ اپنے وطن پہنچ کر ثمامہ نے واقعی مکے کی طرف یمامہ کے قافلوں کی آمد و رفت روک دی، اور چونکہ مکے کی خوراک کا بڑا حصہ یمامہ کی طرف سے آتا تھا، اس لیے اس تجارت کے بند ہو جانے سے قریش مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے گھبرا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ہم آپ کے بھائی بند ہیں، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ اس وقت قریش مکہ اس قدر گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے صرف اس خط پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے رئیس ابو سفیان بن حرب کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زبانی بھی آہو بکا کی بہت شور مچایا اور اپنی مصیبت کا اظہار کر کے رحم کا طالب ہوا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو ہدایت بھجوا دی کہ قریش کے ان قافلوں کی جس میں اہل مکہ کی خوراک کا سامان ہو روک تھام نہ کی جائے۔ تجارت کے سلسلہ پھر جاری ہو گیا اور مکے والوں کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ یہ واقعہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شفقت اور رحم اور شفقت کا ایک بیان ثبوت ہے، وہاں اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ شروع میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلوں کی روک تھام کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس کی اصل غرض و غایت یہ نہیں تھی کہ قریش کو قحط میں مبتلا کر کے تباہ کیا جائے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ مدینے کے قرب و جوار کو قریش کے خطرے سے محفوظ کر لیا جائے۔ اس وقت سے یہ بھی اس واقعہ سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیم کی روح سے حربی دشمن کے متعلق بھی یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ عام حالات میں اس کے سلسلہ رسل و رسائل کو اس حد تک بند کر دیا جائے کہ وہ نان جویں تک سے محروم ہو جائے، روٹی پانی سے محروم ہو جائے، خوراک سے محروم ہو جائے۔ ہاں، سامان حرب کی آمد و رفت یا ضروری سامان خور و نوش کے علاوہ دوسری اشیاء کی برآمد و درآمد کا سلسلہ جنگی ضروریات کے متحد روکا جا سکتا ہے، لیکن آج کل کی دنیا نے عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔ غریبوں عوام تک، محروم عوام تک خوراک بھی نہیں پہنچنے دیتے جنگ میں، اور پھر بہانہ بنا دیتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد تھا یا فلاں تھا۔ لیکن بہرحال یہ تو ان لوگوں کا کام ہے، یہ دنیا دار ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اگر یہ صورت ہو کہ دشمن مسلمانوں کی خوراک کے سلسلے کو روکے تو پھر اگر یہ صورت اگر آتی ہے کہ اگر دشمن مسلمانوں کی خوراک کے سلسلے کو روکے تو پھر قرآن کی اصولی تعلیم یہ ہے کہ جزاء سیئۃ مثلھا، کہ اس کے تحت اس سلسلے کو بھی روکنا جائز ہوگا کہ عدلے کا بدلہ ہوگا، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ ثمامہ بن اسال اپنے علاقے کا ایک ذی اثر رئیس تھا۔ اس کی پرجوش تبلیغ کے ذریعے یمامہ کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب
اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے پیچھے لگ کر یمامہ سے بہت سے باطنشین اسلام سے مرتد ہو گئے، تو ثمامہ خود نہایت پختگی کے ساتھ اسلام پر قائم رہا، بلکہ اس نے اپنی والہانہ جدوجہد سے بہت سے لوگوں کو مسلمہ کی شر سے محفوظ کر کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع رکھا اور مسلمہ کے فتنہ کے مٹانے میں نمایاں خدمات سے انجام دی۔ یہ اس طریقے کا کل ذکر ہے۔ آج کی میں جنازے بھی پڑھانے ہیں۔ ایک حاضر جنازہ ہے، جنازہ آ گیا۔ حاضر جنازہ ہے مکرم عبداللطیف خان صاحب کا، جو مڈل سیکس کے ریجنل امیر بھی رہے ہیں۔ 11 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے 85 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت محمد ظہور خان صاحب پٹیالوی کے بیٹے اور حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ معالج حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب حضرت مسلم موعود کے ڈاکٹر تھے۔ یو کے جماعت کے ابتدائی ممبران میں سے تھے عبداللطیف خان صاحب۔ 55 سال تک مقامی اور مرکزی سطح پر خدمت کی توفیق ملی ان کو۔ ہنسلو جماعت کے پہلے صدر رہے۔ اس کے علاوہ نیشنل سطح پر سیکرٹری وصایا، سیکرٹری تبلیغ، سیکرٹری رشتہ ناطہ اور ریجنل امیر کے طور پر خدمات بجا لاتے رہے۔ مرحوم 100 مسئلات کے پابند تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، ہمدرد، ملنسار، خوش گفتار، بڑے محنتی، اطاعت گزار، نیک اور مخلص انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ بھی بڑا گہرا پختہ تعلق تھا، عقیدت کا تعلق تھا۔ جماعتی خدمت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ اپنے ریجن میں بننے والی تمام مساجد کے لیے عطیات اکٹھا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تبلیغ کا بھی بڑا شوق تھا۔ ہونسلوں میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور ہمیشہ جماعتی پروگراموں میں کثیر تعداد میں ان کو لے کر آیا کرتے تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان گان میں 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں، وہ بھی جماعت پہ کام کر رہے ہیں بیٹے ان کے، اور کئی پوتے پوتیاں وسیاں بھی اچھی خاندان ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے اور بچوں اور کو بھی اور ان کی نسل کو بھی وفا کے ساتھ خلافت اور جماعت سے وابستہ رکھے۔ دوسرا جنازہ غائب ہے جو طیب احمد صاحب شہید ابن منظور احمد صاحب راجن پور حال راولپنڈی کا ہے۔ طیب احمد صاحب کو راولپنڈی میں ایک معاند احمدیت نے 5 دسمبر کو کلہاڑی کے وار کر کے شہید کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق طیب احمد شہید چند روز قبل راجن پور سے راولپنڈی اپنے بھائی طاہر احمد قمر کی راولپنڈی میں کاروباری معاملات کے سلسلے میں پہنچے تھے۔ شہید مرحوم دکان میں بیٹھے تھے، بھائی کی دکان پہ، ایک شخص وہاں آیا اور شہید مرحوم سے بحث شروع کر دی۔ شہید مرحوم نے مذکورہ شخص کو بتایا کہ آپ میرے ساتھ کیوں الجھ رہے ہیں، میں تو یہاں مہمان ہوں۔ اس کے باوجود حملہ آور نے پرواہ نہیں کی اور سر، گردن اور پشت پر کلہاڑی سے وار کیے، جس سے طیب احمد صاحب موقع پر شہید ہو گئے۔ طاہر احمد قمر صاحب جو اپنے بھائی کی مدد کو پہنچے کہ وہاں دور تھے وہ، تو حملہ اور ان کی طرف بھی کلہاڑی لے کر بڑھا۔ انہوں نے بہرحال بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور اس واقعے کے دوران قاتل جماعت مخالفانہ نعرے بازی کرتا رہا، یہ بھی کہا کہ قادیانیوں، تم لوگوں کو کئی بار کہا ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، اور بہرحال یہ وار کر کے وقوع کے بعد فرار ہو گیا۔ اسلام آباد میں پولیس نے قاتل کو حراست میں لے لیا ہے۔ اب دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے مقدمہ۔ شہید مرحوم کے بھائی طاہر احمد اور خاندان کے دیگر افراد کاروبار کے سلسلے میں راولپنڈی مقیم ہیں
اور گزشتہ 1 سال کے دوران کہتے ہیں کہ خالصانہ حالات اور دھمکیوں کی بنا پر اس خاندان کو 4 مرتبہ کاروبار کی جگہ تبدیل کرنی پڑی. 3 ماہ قبل ان سے مکان بھی خالی کروا لیا گیا. متعدد مرتبہ مخالفین کی طرف سے پتھراؤ اور کاروباری نقصان کا سامنا ہو رہا. بے بنیاد الزامات عائد کر کے ان کے خلاف درخواستوں پر پولیس کی طرف سے بھی انہیں بلایا گیا جاتا رہا. ان سب حالات کا انہوں نے بلند حوصلے سے مقابلہ کیا. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا عمر الدین صاحب آف قادیان کے ذریعے سے ہوا. شہید مرحوم کے دادا احمد الدین صاحب کو بطور مستری منارۃ المسیح کی تعمیر میں حصہ لینے کی سعادت ملی. فرقان بٹالین میں بھی خدمت کی توفیق پائی. قیام پاکستان کے وقت ہجرت کے موقع پر خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے قافلے میں بھی شامل تھے. انہوں نے پاکستان آ کر بستی قندھارا سنگھ ضلع رحیم یار خان میں جماعت قائم کی اور صدر جماعت کے طور پر خدمت کی توفیق پائی اور احمدیہ بیت الذکر کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا. شہید بوجہ بیماری تعلیم حاصل نہ کر سکے تاہم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. سادہ طبیعت کے مالک تھے. کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کے پیشہ سے وابستہ تھے. شہید پنجگانہ نماز اور تہجد کے پابند تھے. گھر کے سب افراد کو نمازوں کی ادائیگی کی تلقین کرتے. خلافت سے بے پناہ عشق اور والدین کی خدمت بہت زیادہ کرتے تھے. رشتہ داروں کی ہمدردی کا جذبہ نمایاں تھا. نماز جمعہ کی ادائیگی خاص اہتمام کرتے. اول وقت میں مسجد پہنچ جاتے. شہید مرحوم کے والد منظور احمد صاحب نے بتایا کہ ابتدائی عمر میں ایک مرتبہ شہید عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بغیر سو گئے. خواب میں شہید نے دیکھا کہ ان کو کسی نے سختی سے اٹھایا اور کہا کہ نماز کو نہیں ادا کی. کہتے ہیں اس کے بعد شہید نے شاید ہی کبھی کوئی نماز چھوڑی ہو بلکہ تہجد کی ادائیگی کے پابند تھے. ان کی اہلیہ فضالہ صاحبہ نے کہتی ہیں کہ 5-6 سال پہلے شادی ہوئی اور مجھے ہمیشہ جو انہوں نے خاص طور پر تلقین کرتے تھے جس بات کی وہ یہ تھی کہ نماز کی ادائیگی باقاعدہ کرو. محمود احمد رین صاحب مربی ضلع جو ہیں کہتے ہیں کہ شہید مرحوم سے پہلی ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ میں جماعتی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. اگر میری ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیں. شہید مرحوم واقعی زندگی سے بہت محبت کرنے والے سادہ اور کم گو انسان تھے. جب مسجد میں آتے تو سنتوں کی ادائیگی کے بعد ذکر الہی مصروف رہتے. مرحوم کے پسماندگان میں والد، والدہ مقصودہ بی بی صاحبہ، اہلیہ فضالہ صاحبہ اور 2 بھائی ہیں. ان کے ایک بھائی مولانا وقف دید ہیں. مرحوم کی اولاد کوئی نہیں تھی. اسی طرح مرحوم کی 2 ہمشیرگان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوسرا جنازہ جو ہے غائب وہ ریزم محمد معید ابو عواد غزہ فلسطین کا ہے. یہ بھی ایک ڈرون حملے میں 20 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شریف عہدے صاحب امیر کوابیر لکھتے ہیں کہ محمد معید ابو عواد 20 سالہ شرمیلا کم گو اور جنگی حالات کے باوجود ہمیشہ خوش پوشاک رہنے والا نوجوان تھا. وہ اپنے والدین کے ساتھ غزہ کے جنوب میں خان یونس کے قریب ہیومینٹی فرسٹ کے کیمپ میں اور ہیومینٹی فرسٹ بھی کرتے تھے لوگوں کی. صرف خود کیمپ میں نہیں رہتے تھے بلکہ ہیومینٹی فرسٹ والے کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا اچھا کارکن تھا یہ. ان کے خاندان میں احمدیت والد معید صاحب کے ذریعے آئی تھی جنہوں نے غالباً 2009 یا 2010 میں اپنی خاندان سمیت بیعت کی تھی. محمد مرحوم کو
جیسا پہلے میں نے بتایا 91 کی ٹیم میں بطور اداکار خدمت کی توفیق ملی. بہت سرگرم رکن تھے. محمد اپنے خاندان اور پڑوسیوں کی تکالیف اور ضروریات کو محسوس کرتا اور ان کے ازالے کے لیے کوشاں رہتا تھا. کھانے کے لیے اس علاقے میں کچھ نہیں تھا، اس لیے وہاں کہیں سے کوئی غذا کا لقمہ مل جانا کوئی نعمت سے کم نہیں ہوتا تھا. بہت برا حال ہے آج کل. وہاں پابندی لگائی ہوئی ہے اسرائیل کی حکومت نے غذا جانے سے. ٹرک جو جاتے ہیں مدد پہ ان کو روکا جاتا ہے. شہادت کے وقت سے کچھ دن پہلے محمد غزہ کے جنوب میں رفح کے علاقے میں کھانے کی تلاش میں گیا. اس علاقے سے کھانے کے امدادی سامان سے بھری گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن اکثر ان پر حملہ کر کے سب کو تباہ کر دیا جاتا ہے یا لوٹ لیا جاتا ہے. اس لیے بعض نوجوان اس علاقے میں جاتے ہیں کہ شاید انہیں تباہ حال ملبے میں کہیں کچھ کھانے کا سامان مل جائے. بعض اوقات یہاں مٹی کے ساتھ ملا ہوا آٹا مل جاتا ہے، ملتا بھی ہے تو مٹی میں ملا ہوا، لیکن یہ بھی ان کے لیے ایک غیر معمولی نعمت بن جاتا ہے. محمد ایک دفعہ جب وہاں گیا تو خوش قسمتی سے وہاں اپنے خاندان اور پڑوسیوں کے لیے کچھ آٹا اسے مل گیا. وہ لے آیا گھر. والدہ بھی خوش تھیں کہ کئی لوگوں کو زندہ رہنے میں مدد ملے گی اس سے. لیکن اس کے والد نے ڈانٹا کہ دوبارہ نہیں جانا، کیونکہ وہاں سے واپس لوٹنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تم ابھی نوجوان ہو اور زندگی میں آگے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے یہ کوئی مقبول فیصلہ نہیں ہے کہ تم وہاں چلے جایا کرو چند کلو گرام آٹے کے لیے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالو. بہرحال وہ 3 دسمبر کو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ 2 ساتھیوں کے ساتھ غذا کی تلاش میں وہاں چلا گیا. وہاں ایک فلسطینی بھائی کی لاش دیکھی. جب گیا اس علاقے میں تو آس پاس کچھ آوارہ کتے تھے لاش کو نوچ رہے تھے. تو ان لوگوں کو بڑا دکھ ہوا. انہوں نے اصل مقصد بھول گئے اور لاش اٹھائی اور اسے ایک ایمبولینس تک پہنچایا تاکہ یہاں سے محفوظ جگہ پہنچ جائے، دفنائی جائے. اس دوران انہیں ایک زخمی عورت اور اس کی بیٹی کی چیخیں سنائی دیں جو مدد کے لیے پکار رہی تھی. وہ بھی زخمی تھی. یہ تینوں لاش کو ایمبولینس میں تک پہنچا کر اسٹریچر لے کر زخمی ماں بیٹی کو لینے واپس گئے. ابھی ایک زخمی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ اسرائیلی طیارے نے اچانک ان پر میزائل چلا دیا. محمد اور اس کا ایک ساتھی اور دونوں زخمی عورتیں موقع پر شہید ہو گئے، جبکہ تیسرا ساتھی بچ گیا. اس نے یہ ساری دردناک کہانی بیان کی اور کہتے ہیں کہ اس کا بھی بڑا افسوس ہے کہ جو بھی محمد اور اس کے ساتھیوں کی لاش اٹھانے گیا تھا وہ بھی وہیں مارا گیا. آخرکار ان کی لاش کل ایک ہسپتال سے ملی ہے، 1 دن پہلے ملی تھی. شہید کے والد معید صاحب جماعت کے بہت سے مخلص اور عاجز ممبر ہیں. وہ ہمیشہ جماعت کی خدمت کے لیے کام تلاش کرتے رہتے ہیں. یہاں یونٹی فرسٹ کے کیمپ میں وہ کسی کو نماز کے لیے مختص جگہ کی صفائی وغیرہ نہیں کرنے دیتے، بلکہ خود صفائی کرتے ہیں. ہمیشہ اخلاص اور دیانتداری کا کام کرتے ہیں. ان کے والد کو بھی احمدیت قبول کرنے کے بعد بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کیونکہ وہ بڑے جرأت والے تھے، بڑی بلند آواز سے مختلف مساجد میں جا کے اعلان کرتے تھے کہ مسیح آ گیا. اکثر اس وجہ سے ان کو مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا. بلکہ حضرت مسیح موعود کی پر ایمان لانے کی پاداش میں مقامی حکومت نے انہیں ارتداد کا الزام لگا کر کئی ہفتوں تک جیل میں رکھا. لیکن وہ ان تمام مسائل میں مضبوط رہے. ان کا ایمان ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا. گرفتاری کے دوران ایک تفتیشی نے ان کے کان پر مکہ مارا، جس کے بعد وہ اس کان سے بالکل کچھ نہیں سن سکتے تھے. تو بہرحال شہید مرحوم کے والد نے بھی بڑی قربانی دی ہے، اس خاندان نے بڑی قربانی دی ہے جماعت کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر. اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے آئندہ، اور شہید مرحوم کے بھی درجات بلند کرے. اگلا جنازہ ہے مولوی محمد ایوب بٹ صاحب درویش قادیان کا، جو گزشتہ دنوں قادیان میں 100 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایوب بٹ صاحب نے اپنے ایک بیان میں لکھوایا تھا کہ ان کی والدہ مکرمہ کریم بی بی صاحبہ کے ذریعے ان کے خاندان میں اہمیت آئی تھی.
وہ میرپور کشمیر کی رہنے والی تھیں، اور ان کے ایک بھائی سید ارشد علی صاحب قادیان سے تعلیم حاصل کر گئے تھے۔ ان کی تبلیغ سے والدہ نے احمدیت قبول کر لی، بعد میں والد سے نے بھی بیعت کر لی۔ ایوب بٹ صاحب درویش کی تحریر کے مطابق مرحوم نے عین جوانی میں خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر آپ کی والدہ صاحبہ نے یہ بتائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے کی توفیق دے گا۔ 1939 میں مولوی صاحب نے اپنی زندگی وقف کر دی اور انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ایران جانے کا حکم ہوا۔ وہاں 5 سال تک خدمت دین میں جلاتے رہے۔ اس کے بعد کابل افغانستان جانے کا حکم ہوا۔ کابل جانے کے لیے آپ کوئٹہ میں تھے تو امیر صاحب جماعت احمدیہ کوئٹہ نے کہا کہ آپ کو قادیان بلایا گیا ہے۔ تقسیم ملک کا زمانہ تھا، انڈیا پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر لاہور میں مقیم تھے۔ جب مولوی صاحب لاہور پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ قادیان جانے کے لیے یہ آخری ٹرک جا رہا ہے اور اس کے بعد شاید اور کوئی ٹرک نہ جا سکے، اس لیے آپ قادیان چلے جائیں۔ قادیان میں جہاں پہنچ کے مولوی صاحب کو مختلف مقامات پر حفاظت کی ڈیوٹیاں دینے کا موقع ملا۔ پھر ان کو مسلم عورت کی ہدایت پر ہندوستان میں تبلیغی جگہوں پر معلمین کو بھجوایا گیا تھا، ان کو بھی بھجوایا گیا۔ جھانسی میں صوبہ یو پی میں بھجوا دیا گیا۔ بڑا آسن رنگ میں وہاں انہوں نے تبلیغ کی اور ہندوؤں سے بھی اچھے مراسم تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہندو گرو جی بیمار ہو گئے، ان کے مرید نے مولوی صاحب کو کہا کہ کوئی دوائی دیں۔ انہوں نے کہا جو صبح آنا۔ کہتے ہیں میں نے دعا کی تو رات کو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے اپنا دوائیوں کا بکس کھولا اور بتایا کہ یہ دوائی دے دو۔ مولوی صاحب مرحوم نے بیان کیا کہ جب میں صبح بیدار ہوا تو وہ شیشی میرے ہاتھ میں تھی، پھر میں نے اس میں سے 3 خوراکیں گرو جی کو دے دیں اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ ہندوستان میں مختلف مقامات پر ان کی خدمت کی توفیق ملی اور اس دوران ہومیوپیتھی کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی۔ دوران عمل میں بہت سے سید الفطرت احباب کو قبول احمدیت کی توفیق بھی ملی ان کے ذریعے سے۔ ان کے ایک بیٹے ڈاکٹر محمود احمد بٹ صاحب اور ان کی اہلیہ ان کی یعنی بٹ صاحب کی بہو درویش صاحب کی بہو ڈاکٹر منجو بٹ وقف زندگی ہیں، جنہوں نے ایک لمبا عرصہ گھانا میں خدمت کی ہے اور آج کل نور ہسپتال قادیان میں خدمت جا لا رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے دوسرے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں امریکہ میں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد اور نسل کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر مسعود احمد ملک صاحب کا، جو سابق نائب امیر جماعت USA تھے۔ یہ بھی گزشتہ دنوں میں 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ آپ حضرت الحاج مولوی محمد عبداللہ صاحب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے پڑپوتے اور ملک عبد الرحمٰن صاحب کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے اور سن 2000 میں فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق ملی ان کو۔ انہوں نے پاکستان سے تعلیم مکمل کی، پھر امریکہ چلے گئے، وہاں سے یونیورسٹی آف نبراسکا سے اینیمل نیوٹریشن میں PhD کی، پھر ملازمت کرتے رہے مختلف جگہوں پر۔ جماعتی خدمات میں مرحوم کو 2013 سے وفات تک بطور نائب امیر جماعت امریکہ اور 1988 سے 2013 تک بطور جنرل سیکرٹری جماعت امریکہ خدمت کی توفیق ملی۔ اس کے علاوہ مختلف جماعتوں میں صدر جام بھی رہے، صدر جماعت بھی رہے، واشنگٹن میں بھی صدر جماعت رہے۔ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ریولیشن ریشنیلٹی نالج اینڈ ٹروتھ کے لیے مختلف سائنسی جرائد سے حوالہ جات ڈھونڈنے کے کام میں اپنی ٹیم کے ساتھ خدمت کی توفیق ملی انہیں، اور تقریباً رابع نے ان سے بھی کام لیا تھا اس میں، اور یہ کام کچھ سالوں کے عرصے پر محیط تھا۔
امیر صاحب جماعت امریکہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کئی دہائیوں تک جماعت امریکہ کی پورے اخلاص اور وفا کے ساتھ خدمت کی، خلافت کے مطیع اور فرمانبردار اور خلیفہ وقت کے ارشادات پر ہمیشہ لبیک کہنے والے اور نظام جماعت کا علم رکھنے والے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے والے تھے، اور ہمیشہ ان کو نظام جماعت کی پابندی کرتے ہوئے پایا۔ ان کی اہلیہ فریدہ صاحبہ کہتی ہیں ملک صاحب اپنا زیادہ سے زیادہ وقت خدمت دین میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہفتے میں 4 دن 10 گھنٹے جاب کرتے تھے تاکہ جمعہ ہفتہ اتوار کو باقاعدہ سے تمام دن دفتر جنرل سیکرٹری میں کام کر سکیں، اور اپنے جاب پہ بھی 10 گھنٹے کام کرنے کے بعد سیدھے مسجد چلے جاتے تھے۔ بعض دفعہ رات دیر تک کام میں مصروف رہتے۔ ناشتہ بھی کہتے ہیں اس خیال سے دفتر جاتے ہوئے گاڑی میں لے جاتے کہ وقت بچے گا اور جماعتی کام کر سکوں گا۔ جماعتی اموال کی حفاظت اور ان کا خرچ کرنے میں بھی بہت احتیاط سے کام کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک دوست کو کہا، وہاں کارکن کو، کہ اب کشائش تو پیدا ہو گئی ہے جماعت میں، لیکن جو درد سے خرچ کرنا چاہیے وہ بعض لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے، غیر ضروری خرچ کر جاتے ہیں۔ اسی بھی ان کو جنہوں نے پرانے لوگ ہیں ان کو اس بات کا بھی بڑا درد رہتا ہے کہ جس طرح استعمال ہونا چاہیے جماعتی اموال کا اس طرح بعض دفعہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بھی سب عہدیداروں کو خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی بیٹی سارہ کہتی ہیں کہ مرحوم کو ہمہ وقت جماعتی خدمت میں مصروف دیکھا۔ آپ نے گھر میں اپنی میز کے سامنے ایک بڑا سائن لگایا ہوا تھا جس پر یہ تحریر تھا کہ واٹ ہیو آئی ڈن ٹوڈے ان دی سروس آف مائی جماعت، اور مرحوم نے حقیقی رنگ میں ہر دن جماعت کی خدمت میں مصروف گزارا۔ ان کے بھائی مبارک صاحب ملک مبارک صاحب کہتے ہیں کہ بیت الرحمان کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد روزانہ کام سے سیدھے مسجد آتے اور رات دیر تک جماعت کے کاموں میں مصروف رہتے، اور خاص طور پر مجلس شورا کے دنوں میں ان کی ذمہ داریوں میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا۔ کئی ہفتے بہت دیر تک جماعت کے کاموں میں گزارتے۔ آپ کے جاننے والے لکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ نظام جماعت کے لیے آپ کے دل میں بے حد عزت و احترام تھا، اور اپنے بچوں میں بھی آپ نے جماعت کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، خود بھی تقویٰ کی راہوں پر چلتے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ قریبی اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی آپ کا اعلیٰ وقت تھا۔ ضرورت مندوں کی ہمیشہ مدد کرتے اور مریضوں کی سب سے پہلے عیادت کے لیے جاتے۔ بہت ہی عاجز، مہمان نواز، علمی صلاحیت رکھنے والے ایک مخلص اور باوفا انسان تھے۔ ہر کام کو بڑی تفصیل اور باریکی سے کرنے والے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پورا کرنے والے تھے۔ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم بسلوک فرمائے، ان سے درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں اور نسلوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ اگلا ذکر ہے مکرم شبیر احمد لودھی صاحب، جو میاں محمد شفیع صاحب مرحوم کے بیٹے تھے اور ہمارے ایک مربی سلسلہ فاروق شبیر لودھی کے والد۔ ان کی گزشتہ دنوں میں 62 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں اہمیت کا نفوذ ان کے دادا میاں شہاب الدین صاحب افلودی نگل کے ذریعے ہوا، ان کو اوائل زمانہ خلافت ثانیہ میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ مرحوم موسی تھے۔ سب سے بڑے بیٹے فاروق شبیر لودھی مبلغ سلسلہ لائبیریا ہیں، اور پچھلے کئی سال سے وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ فاروق شبیر لودھی مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تہجد گزار، 5 وقتہ نمازوں کو پابند، حت الوسار نماز با جماعت کا اہتمام کرنے والے، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے، تلاوت قرآن کریم اور جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے، خلافت سے بے پناہ محبت کرنے والے، باقاعدگی سے خطبات سننے والے، تحریکات پر لبیک کہنے والے، نفلی روزہ کا بحالت سے باقاعدگی سے اہتمام کرنے والے، ہر وقت جماعتی خدمت کے لیے تیار رہنے والے، واقفین زندگی سے خاص محبت کرنے والے،
عہدے داران کا احترام کرنے والے، نظام جماعت کے لیے غیرت رکھنے والے، پیار سے تربیت کرنے والے، درگزر کرنے والے، مشکلات میں صبر اور حوصلہ دکھانے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والے، اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ کے خشوع و خضوع سے بیان کرنے والے، دوسروں کی مشکلات میں ہر ممکن مدد کرنے والے، کسی کے لیے بھی دل میں ناراضگی کے جذبات نہ رکھنے والے، کسی بھی کامیابی کو محض اللہ کا خاص فضل قرار دینے والے، انصاف کرنے والے، صاحب الرائے، مہمان نواز، دل کھول کر مالی معاوضت کرنے والے تھے، اپنے عملہ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ اور لوگوں نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، صرف بیٹے کی باتیں نہیں ہیں، اچھے نیک آدمی تھے۔ گجرانوالہ میں ایک زمانے میں جب شروع ہوئی ہے کلمہ مٹانے کی تحریک، تو مسجد سے ہمارا کلمہ مٹایا جاتا تھا، اور ان کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ نے لکھا ہے ہر دفعہ جو کلمہ مٹایا جاتا ہے کہ فوراً جا کے دوبارہ کلمہ لکھ لیتے۔ بڑی ہمت سے انہوں نے کام کیا اس وقت۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک خوبی بڑی نمایاں تھی کہ ان کو اگر کسی کو تکلیف بھی پہنچتی تو کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ صبر اور حوصلہ دکھاتے تھے، اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے، اپنی دعاؤں سے اپنی تکلیف کا مقابلہ کرتے تھے۔ اسکول میں جہاں یہ پڑھاتے تھے بہت زیادہ مخالفت کی ساتھیوں نے، اور بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کو انہوں نے کہ بعض ساتھیوں نے کہا کہ ان کو گولی مار دو تو ہم تمہیں انعام دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ حفاظت میں رکھتا رہا، بڑی ضرورت سے وہاں کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو بھی حافظ ناصر ہو۔ نماز کے بعد میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر